ایک جو ناقابل اعترافی نقصان ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے ان کو ہمت عطا فرمائے۔ ادویات کا جو معاملہ ہے پارا چنار میں، اس کے لیے جو اخبارات میں بھی ٹیلی ویژن میں بھی آیا کہ اس میں مہیا نہیں ہے، تو اس حوالے سے وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ادویات وہاں پر مہیا کی ہیں، اور این ڈی ایم اے کے ذریعے یہ ساری وہاں پر ادویات وہاں پر پہنچائی گئی، اور پھر وہی ہیلی کاپٹرز جو وہاں پہ جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں ان کو وہاں سے ان کو شفٹ کیا، اسلام آباد لے کے آئے، ان کے علاج کے لیے اس کا انتظام کیا گیا۔ تو 1000 کلو گرام ادویات جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر پہنچائی گئیں۔ افواج پاکستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف پوری طرح صف آراہ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں 16 ایف سی کے جوان شہید ہوئے، 16۔ اور ابھی نارتھ وزیرستان میں کل ایک اور معرکہ ہوا جس میں یہ جو خوارج ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا، مگر اس کے نتیجے میں ایک ہمارے میجر شہید ہوئے ہیں اور ہمارے دوسرے جوان شہید ہوئے ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ جو کہ ایک برادر ملک ہے، اور ہماری ہزاروں کلومیٹر ہماری جو سرحد ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری دلی ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں تعاون کریں، جو ہماری جو ٹریڈ ہے اس کو فروغ ملے، اور ہماری جو دوسری شکل میں جو ہمارا جو تعاون ہے وہ ان کو بڑھایا جائے۔ بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی۔ ہمیں افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن یہ ٹی ٹی پی ان کا بالکل مکمل طور پر ناطقہ بند کریں، ان کو یہ کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اور اگر جو ٹی ٹی پی بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی کسی صورت بھی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں، اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو، تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ کل میری آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جناب علیف کے ساتھ، وہ بہت پاکستان کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، اور پاکستان سے بے پناہ وہ عوام سے، پاکستان کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہمارے ان سے جو معاشی روابط جو ہیں وہ بہت انشاءاللہ مضبوط ہوں گے۔ بدقسمتی سے ان کا ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا، اور 38 لوگ ان کے شہید ہو گئے، 24 بچ گئے۔ تو ان کے لیے پھر میں نے ان سے ٹیلی فون پر اظہار ہمدردی کیا۔ ایک خوشخبری ہے آئی سی سی کہ انشاءاللہ یہاں پر ایونٹ ہونے جا رہے ہیں کرکٹ کے، اور پاکستان کے عوام کو ہائی کوالٹی کرکٹ کا موقع ملے گا، اس کے لیے ساری تیاری کر لی گئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ میچز جو ہیں کرکٹ کے میدان میں انشاءاللہ
پاکستان کی جو صلاحیت ہے اس کو پوری طرح ہمارے بچے جو ہیں اس کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے سامنے. جو ADR کے حوالے سے ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں فائنانس منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ان کی کمیٹی نے بڑی محنت کر کے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ایک بڑا اچھا رول ادا کیا اور بینکس کے ساتھ انہوں نے ایک معاملہ طے کر لیا. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. 70 ارب روپے اس سال ہمیں موصول ہوں گے قومی خزانے میں, جو کہ اگر یہ ایفرٹ نہ ہوتی اپنا DPM کی, فائنانس منسٹر کی, ہماری ٹیم کی, گورنر اسٹیٹ بینک کی, تو یہ 70 ارب روپے اویلیبل نہ ہوتے. تو الحمدللہ 70 ارب روپے ہمیں ملیں گے اس سال, اور 3 سالوں میں تقریباً 140 ارب روپے کے لگ بھگ یہ اماؤنٹس 3 سالوں میں اویلیبل ہوں گی. بینکس کی جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں بے پناہ انہوں نے منافع کمایا, 22.5% پالیسی ریٹ تھا, اور کہیں انویسٹمنٹ تو بیچارے انویسٹمنٹ کہاں ہوتی, اتنے بڑے مہنگے ریٹ پر کون بورو کر کے انڈسٹری لگاتا یا اپنی ایکسپینشن کرتا. وہ ٹی بلز اور گورنمنٹ ٹریجری بلز میں انویسٹ کرتے رہے اور بیٹھے بیٹھائے ان کو ونڈ فالز ہوتے رہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ آرگنائز کیا, اور آج انشاءاللہ کیبنٹ کے سامنے یہ ایشو آپ آئے گا. آپ جب اس کو منظور کریں گے تو پھر پریزیڈنٹ اس کو انشاءاللہ آرڈیننس جاری کریں گے. تو میں اس حوالے سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, خصوصی طور پر فائنانس منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کو, گورنر اسٹیٹ بینک کو, جنہوں نے اس میں بڑی پروڈکٹیولی کام کیا, اور یہ قومی خزانے میں 70 ارب روپے, اور یہ کوئی ونڈ فال پروفٹس کمائے ان بینکس نے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. لیٹس اسٹارٹ. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعظم نے شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک جرأت مند اور دلیر خاتون تھیں. مساق جمہوریت کی دوسری جماعتوں کے حوالے سن کر یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.